یعنی جو نقصان ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ گیا. تو یہی وہ لوگ ہیں جو صابر ہیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہی ہدایت یافتگان ہیں. کیونکہ اصل میں صابر جو ہے وہ ثابت قدم ہوتا ہے, تو ثابت قدمی کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پھر صفا اور مروہ کے بارے میں فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ یہاں پہ سعی کرے جا کر. مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ بتایا گیا کہ سعی جو ہے وہ حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے, تو وہ کرنا ضروری ہے. اس لیے یہاں پر ترغیباً ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ وہاں پہ جا کے طواف کرے, اور جو یہ کرے اس کے لیے بہت بہتر ہے, اور اللہ جانتا ہے اور اللہ قدردان ہے. پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو اللہ کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں, اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں, اور یہ فرمایا کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. اس بارے میں اصل میں احکامات کا سلسلہ بہت زیادہ ہے اور تقریباً اس بارے میں احکامات ہی ہیں, لیکن توبہ کرنے والوں کو یہاں پر ایک خوشخبری دی گئی کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, تو میں توبہ قبول کرنے والا ہوں, اور فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, میں ان پر توجہ فرماتا ہوں اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو یہ ایک بشارت ہے توبہ کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں یہ ذکر فرمایا کہ جو عقل والے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے تخلیق میں غور کر کے یعنی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہیں. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زمینوں میں یہ کشتیاں, جہاز یہ کیسے چل رہے ہیں, تمام باتوں پہ غور کر کے اور پھر وہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اس رکوع میں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور یعنی اللہ نے اپنی مخلوق کا یہاں پہ ذکر فرمایا, اور مطلب یہ کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے یعنی اس بات کو کہ ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا چلنا, پانی کا برسنا, یہ سب جو ہے اسے نشانے کے طور پر ارشاد فرمایا. پھر اللہ نے ترغیباً ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, جو کچھ زمین میں ہے اسے کھاؤ, اور حلال و طیب جو مال ہے اسے کھاؤ, کیونکہ حرام کی فہرست تو بیان فرما دی گئی. اور ایک ارشاد اور فرمایا, اسے حکم سمجھنا چاہیے کہ شیطان کا نقش قدم پہ مت چلو, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس بات کو کتنا سمجھتے ہیں. ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے, ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ شیطان واقعی ہمارا کھلا دشمن ہے, اور ہر عقل مند انسان اپنے دشمن سے احتیاط برتتا ہے. تو پھر اس کے بعد آگے چل کے یعنی پھر ایک بار ایک مقام پر, اسی مقام پر یعنی آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور ہمارا شکر ادا کرو, یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. اور ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو, اسی کی ہی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو. معلوم یہ ہوا کہ شکر بھی عبادت میں سے ہے. اور پھر یعنی حرام اشیاء کے فہرست بیان فرما دی کہ حرام کیا کیا ہے. وہ مشہور چیزیں ہیں جس میں سور کا گوشت ہے, خون ہے, اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے. یہاں یعنی یہ بات بتا دینی ضروری ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے سے مراد یہ کہ جب اسے ذبح کر رہے ہوں تو بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا ہو, بلکہ معاذ اللہ کسی اور کا نام لے لیا ہو تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. اگر چھری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا تو وہ مال کسی صورت بھی حرام نہیں ہوگا, وہ ذبیحہ جائز ہے, اسے کھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے یعنی
کتمان حق کرنے والوں کے، انہیں حق کو چھپانے والوں کے مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ان سے قیامت کو گفتگو بھی نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ تو اب جو ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، یعنی گمراہی کو ترجیح دی اپنے لیے، اور والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو ترجیح دی، یعنی عذاب کو پسند کیا، مغفرت کو نہیں چاہا۔ تو ان کی مذمت فرمائی گئی، اور یوں یعنی اگلے رکوع کے مضامین کا جائزہ لیا جائے تو اس میں نیکی کی تعریف کی گئی کہ نیکی کیا ہے۔ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانے کو نیکی کہتے ہیں۔ اور نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کیا جائے، اب وہ کسے دیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے، اور یتیموں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، مسافرین جو مسافر ہیں ان کی مدد کی جائے، اور سوال کرنے والے جو مانگتے ہیں مستحق انہیں دے دیا جائے۔ اور اس وقت غلامی کی چونکہ صورت تھی تو غلاموں کو آزاد کرانے میں دے دیا جائے، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ نیک کون ہیں؟ نیک وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، یہ سب تعلیمات ہیں اصل میں۔ مشکلات میں صبر کرتے ہیں۔ پھر نیکوں کی تعریف کے بعد قانون قصاص بیان فرمایا گیا کہ یعنی تم پر قصاص لینا جو ہے وہ لازم قرار دیا جاتا ہے، اور قصاص میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، یعنی معاشرے سے جرائم کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی سزا تو بہرحال تجویز کی جائے، اور قصاص سے کافی حد تک غصے کی آگ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے، مگر اس میں دوسرا پہلو یہ رکھا کہ اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو، یعنی اس سے اندازہ یہ ہوا کہ کسی قاتل کو کافر کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، جبھی تو اس سے قصاص لیا جا رہا نا۔ اگر وہ کفر میں مبتلا ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس سے قصاص لینا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ پھر فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، پھر فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، اور یہ اس لیے لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں روزوں کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر تھے، اور یہ اس لیے کہ تقویٰ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ اور مریض اور مسافر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے قضا کر لے، باقی دنوں میں ان روزوں کی گنتی پوری کر لے، جتنے روزے قضا ہوئے تھے اتنے رکھ لے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر فرمایا کہ بہرحال یعنی روزے رکھنا ہر صورت میں بہتر ہے۔ روزے فرض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اور وہ صحیح سالم ہو، یعنی کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لازماً روزے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فردیت روزہ کے لیے آیت ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب روزے کون سی آیت سے فرض ہوئے، تو جو اس وضاحت کو نہیں سمجھ پایا جو اس سے پہلے کی گئی، تو وہ اس براہ راست وضاحت کو سمجھ لے کہ رب فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے اس مہینے کو اپنے سامنے پالے وہ روزے رکھے۔